بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور مکرمات و معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو آج کے حدیث کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے جمعہ ہم نے ایک چیپٹر شروع کیا تھا، میں چاہوں گا کہ آج یہ چیپٹر ختم کریں، اس میں زیادہ احادیث نہیں ہیں، اور یہ چیپٹر ہے قرض کے حوالے سے، قرض لینے کے حوالے سے، قرض کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اگر کوئی شخص قرض لے لیتا ہے اور قرض واپس نہیں لوٹاتا تو اس حوالے سے، اور اسی طرح اگر کسی کو حاکم وقت یا جج، قاضی کسی کو اس کے مال میں لین دین کرنے سے منع کر دے تو اس کی کیا شکل ہے، اور اگر حاکم وقت یا جج کسی کو دیوالیہ قرار دے دے تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ یہ چونکہ مختصر صحیح بخاری ہے، یہ اصل صحیح بخاری نہیں، تو اس میں تمام مسائل کے متعلق تمام احادیث ذکر نہیں کی گئیں، کچھ احادیث ذکر کی گئی ہیں جو قرض کے متعلق ہیں۔ تو پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے مال لے اور وہ ان کو ادا کرنے کی نیت کے ساتھ لے، یعنی وہ مال لے قرضے کے طور پر، لون کے طور پر، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے یہ واپس لوٹانا ہے، واپس لوٹانے کی نیت کے ساتھ جو قرض لے تو عد اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ قرضہ واپس لوٹانے کی توفیق دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ استطاعت دیتا ہے، قدرت دیتا ہے کہ وہ جائز اور حلال ذرائع سے کما کر وہ اپنا قرضہ واپس لوٹا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایسا نہ ہو سکے اگر، تو آخرت میں اللہ رب العزت ایسے شخص کی ضرور مدد کرے گا کہ جس نے قرضہ لیا تھا ادا کرنے کی نیت سے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اور وہ کوشش بھی کرتا رہا کہ وہ حلال طریقے سے کما کر قرضہ ادا کر سکے، لیکن موت نے اس کو مہلت نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے اس کے قرض خواہوں کو قرضہ ادا کرے گا۔ قرضہ ادا کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس دن ظاہر دینار و درہم تو نہیں ہوں گے، اس دن اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو قرض خواہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں دے کر، ان کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کر دے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ معنی ہے کہ جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ قرض لے اور واپس کرنے کی نیت کے ساتھ لے تو، اور پھر وہ کوشش بھی کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توفیق دیتا ہے، یا تو دنیا میں یا آخرت میں اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا۔ لیکن جس کی نیت میں کھوٹ ہو، ومن اخذ یرید اتلافها، جو لوگوں کے مال لے، لوگوں سے پیسے لے بطور قرض، لیکن اس کی نیت ہے ان پیسوں کو ضائع کرنا، واپس کرنے کی نیت کے ساتھ نہیں لیتا بلکہ وہ ضائع کرنے کی نیت کے ساتھ لیتا ہے، اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ کس کو؟ اس انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، اس انسان کی اللہ تعالیٰ پھر مدد نہیں کرتا، نہ دنیا میں اور نہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا، یہ اپنے مسلمان بھائیوں سے مال لیتا تھا پھر انکار کر دیتا تھا، مکر جاتا تھا کہ میں نے تو لیا ہی نہیں، پھر وہ واپس نہیں لوٹاتا تھا، ٹال مٹول کرتا تھا، اور ٹال مٹول کرنا، ایک بندہ استطاعت رکھتا ہو قرضہ واپس کرنے کی اور پھر وہ ٹال مٹول کرے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا ہے، اور ظلم کا نتیجہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، اس کے سامنے روشنی نہیں ہوگی۔ اگلا باب ادا الدیون، قرضوں کو ادا کرنے کے حوالے سے۔ ہم پہلے بھی اس چیپٹر کے شروع میں تمہید کے طور پر یہ مسئلہ عرض کر چکے ہیں کہ قرض کی واپسی جو ہے یہ بہت ہی ایک سیریس اور بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، لہذا جو انسان مجبوری کی بنا پر قرضہ لے لے، اس کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کی ٹائم لیمٹ طے ہے، فکس ہے، اسی کے مطابق وہ قرضہ واپس لوٹائے، اور اگر مجبوری کی بنا پر تھوڑی بہت تاخیر بھی ہو جائے تب بھی
وہ اس میں کوئی کسر نہ چھوڑے، کمی کوتاہی نہ کرے اور وہ قرضہ واپس لوٹائے۔ یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینھا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کی روح لٹکی رہتی ہے کس کے ساتھ؟ اس کے قرضے کے ساتھ۔ قرض جب تک ادا نہیں ہوتا اس کی روح کو سکون نہیں ملتا۔ جب تک قرض ادا نہیں کیا جائے گا اس کے ورثاء اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے یا اپنے طور پر جب تک اس کے ورثاء اس کے قرض کو ادا نہیں کریں گے اس کی روح لٹکی رہے گی اور اس کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ روح تڑپتی رہے گی، تڑپتی رہے گی، کیونکہ اس کے ذمے قرضہ ہے اور اس نے جان بوجھ کے قرضہ ادا نہیں کیا، ٹال مٹول کرتا رہا، ظلم کرتا رہا لوگوں پہ۔ تو اس میں اس باب کے اندر قرضوں کی واپسی کے متعلق کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فلما ابصر یعنی احدا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبل احد کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب ذرا غور کیجئے گا کہ قرض ادا کرنے کے لیے انسان کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے، کس قدر انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میں نے قرضہ ادا کرنا ہے۔ کئی لوگ بھول جاتے ہیں، قرضہ واپس کرنے کی پرواہ ہی نہیں ہے، جیسے کچھ قرضہ لیا ہی نہیں۔ تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو۔ کتنا سونا؟ احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو اور وہ پورے کا پورا سونا میرے پاس باقی رہے۔ یبکث عندی منہ دینار فوق 3، 3 دن سے زیادہ وہ سونا میرے پاس باقی رہے، میں قطعاً پسند نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ 1 دینار بھی، کیونکہ اس وقت دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہوتا تو اس میں سے صرف 1 دینار بھی میں اپنے گھر میں 3 دن سے زیادہ نہ رکھتا۔ ہاں الا دینارا ارصدہ لدین، ہاں اگر میرے اوپر 1 دینار قرضہ ہوتا تو وہ دینار میں رکھ لیتا قرض کو ادا کرنے کے لیے، وہ دینار قرض کو ادا کرنے کے لیے میں رکھ لیتا، ورنہ اس کے علاوہ اگر میرے اوپر قرض نہیں تو میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ میرے پاس جبل احد جیسا جتنا سونا ہو اور اس میں سے میں 1 دینار بھی 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھوں۔ میں چاہوں گا کہ اس پورے سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، 3 دن کے اندر اندر پورا جبل احد کے برابر جو سونا ہے وہ میں خرچ کر دوں۔ ہاں اگر میں روکنا چاہوں تو صرف وہ دینار روک سکتا ہوں جو میں نے قرض کے طور پر کسی سے لیا ہوا ہے اور وہ میں نے واپس ادا کرنا ہے، تو اس کو تو میں روک سکتا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ میں اتنا زیادہ سونا جو ہے اپنے گھر میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا ان الاکثرین، یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے شروع میں، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کو قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور پلاننگ کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں میری اتنی آمدنی ہوگی تو میں نے اتنا خرچہ کرنا ہے اور اتنی اس میں سے سیونگ کرنی ہے، سیونگ کر کے میں نے اپنا قرضہ واپس کرنا ہے۔ ہر مہینے انسان کی یہ سوچ ہو، اس کو یہ فکر لاحق ہو کہ میں نے کیسے سیونگ کر کے اپنی ضروریات سے پیسہ بچا کر میں نے کس طرح سیونگ کر کے پیسہ بچاتے ہوئے میں نے قرضہ ادا کرنا ہے۔ اس طرح انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا ان الاکثرین هم الاقلون، جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں نا، یہی اصل میں قیامت کے دن محتاج ہوں گے۔ یہ زیادہ مال کی وجہ سے جن لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، مال کی وجہ سے، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ قیامت کے دن محتاج ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے کہ کوئی ان کو نیکیاں دے تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا من قالها بالمال هكذا وهكذا وقلیل ما هم، ہاں یہ جو زیادہ مالدار لوگ ہیں اگر یہ مال خرچ کرتے رہیں، ادھر بھی خرچ کر رہے ہیں، 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 اور وہ بہت کم ہیں، وقلیل ما هم، وہ بہت کم ہیں، تو یہ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر زیادہ تر
زیادہ مالدار لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن محتاج ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا مکانک، ابو ذر تم اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، وتقدم غیر بعید، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے لیکن زیادہ دور نہیں گئے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے کہ زیادہ دور نہیں گئے تھے، تو کہتے ہیں میں نے ایک آواز سنی، فأردت ان آتیہ، تو میں نے یہ سوچا کہ میں فوراً جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی ہو اور میں آپ کی خدمت میں پہنچنے میں تاخیر کروں، یہ بھی میں پسند نہیں کرتا تھا، اور یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی اور کسی اور کی آواز ہو اور مجھے نہ پتہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون بات کر رہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن نہ ہو تو مجھے فکر لاحق ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں آواز سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن پھر مجھے یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا فرمایا تھا، کہ اپنی جگہ پہ رکے رہو، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے کس قدر سیریس اور کتنے سنجیدہ ہوتے تھے۔ نبی نے حکم دیا ہے کہ یہاں رکنا ہے، یہاں کھڑے رہنا ہے، تو یہ بات یاد کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں گیا، حالانکہ میں آواز سن چکا تھا اور میں نے یہ سوچا دل کے اندر کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی بلایا ہو، یا ہو سکتا ہے کسی اور آدمی کی آواز ہو اور میرا جانا ضروری ہو وہاں پر، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم نے یہیں رکنا ہے تو میں وہیں رکا رہا۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور آپ کے احکام پر عمل کرنے کا۔ فلما جاء، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو میں نے کہا یا رسول اللہ الذی سمعت، یہ جو میں نے آواز سنی ہے اللہ کے رسول، یہ آواز کیسی آواز تھی؟ او قال الصوت الذی سمعت، کہ جو آواز میں نے سنی تو یہ کیسی آواز تھی، کس چیز کی تھی آواز، یا کیا ماجرا کیا تھا؟ قال وهل سمعت، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے آواز سن لی واقعتاً؟ تو میں نے کہا جی میں نے سن لی تھی۔ تو آپ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ آواز کس چیز کی تھی۔ کیا آپ نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، فقال، تو انہوں نے مجھے خوشخبری دی، کس بات کی؟ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، آپ کی امت میں سے جو شخص اس طرح فوت ہو گیا، اس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قلت وإن فعل كذا وكذا، تو میں نے کہا، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل امین سے کہ اگرچہ وہ فلاں گناہ بھی کر لے، اگرچہ وہ فلاں گناہ بھی کر لے تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا؟ تو جبریل امین نے کہا نعم، ہاں بالکل وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی توحید پہ قائم ہے اور اس نے اپنے دامن کے اوپر شرک کا داغ دھبا نہیں لگنے دیا، اس نے اپنے دامن کو شرک سے بچائے رکھا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی، تو یہ شخص قیامت کے دن ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جو آپ کے الفاظ ہیں نا کہ میں نے کہا کہ اگرچہ وہ فلاں گناہ کرے تب بھی وہ جنت میں جائے گا، یہ اس کی دلیل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک شخص اگر موحد ہو شرک سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس کی موت آ جائے، وہ فوت ہو جائے، تو اس نے اگر بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہوں گے شرک کے علاوہ اور ان گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی ہوگی، اگر تو وہ توبہ کر کے فوت ہوا پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اگر توبہ کر کے فوت نہیں ہوا، بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی مرضی پہ منحصر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو اس کے عقیدہ توحید کی وجہ سے اس کے باقی گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو اس کے بڑے گناہوں کی سزا دے کر، جن گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی تھی، اس کو بڑے گناہوں کی سزا دے کر پھر اس کو جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس حدیث کا گویا کہ معنی یہ ہوا کہ جو شخص اس حالت میں مرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، موحد مسلمان تھا،
تو وہ آخر کار وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، جنت میں ضرور داخل ہوگا، چاہے تو وہ بغیر کسی سزا پانے کے اللہ کے فضل سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بڑے گناہوں کی سزا دے کر اس کو پھر جنت میں داخل کر دے۔ خیر، اس حدیث کا یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ ہے قرض ادا کرنے کے لیے انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، سیریس ہونا چاہیے، اور فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر میرے اوپر قرضہ ہے تو میں نے وہ قرضہ کیسے اتارنا ہے اور کب اتارنا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے انسان کو قرض کو اتارنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے انسان قرض سے اپنے دامن کو بچائے، ورنہ اگر قرض کی حالت میں موت آ جائے تو پھر معاملہ بہت ہی سیریس ہے۔ اگلا باب بھی پڑھ لیں، کتنا ٹائم باقی ہے؟ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، حسن القضاء، کہ جب انسان قرضہ واپس کرے تو بڑے اچھے طریقے سے واپس کرے۔ اب دیکھیں نا، جس بندے نے قرضہ دیا ہے اس نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ بھی اس پر احسان کریں۔ یہ نہیں کہ اس کو آپ ذلیل و خوار کریں، اس کو رسوا کریں، آپ اس پر احسان کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ آپ کو قرضہ دے دے آپ اس کے حق میں دعا کریں، بارک اللہ لک فی اہلک و فی مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال میں بھی برکت دے، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے۔ اس کے لیے شکرانہ کے الفاظ ادا کرے، اس کے سامنے وہ شکر گزار ہو کہ اس بندے نے میرے اوپر احسان کیا تو میں اس کا شکر گزار ہوں۔ شکر گزاری کرنی چاہیے ایک۔ دوسرا یہ کہ جب قرضہ واپس کریں تو آپ تھوڑا بہت زیادہ بھی واپس کر سکتے ہیں اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ شروع میں اگر قرضہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ جتنا میں قرض دے رہا ہوں تو انہیں اس سے زیادہ واپس کرنا ہے، وہ سود ہے۔ ایسی شروع میں کوئی چیز طے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر جس نے قرضہ لیا ہے وہ اپنے طور پر قرضہ ادا کرتے ہوئے اگر وہ تھوڑا بہت زیادہ دے دیتا ہے، فرض کریں اس نے قرضہ لیا تھا 100 دینار، یہ 101 دینار یا 102 دینار دے دیتا ہے، یا 1-2 دینار کا کوئی اور گفٹ لے کر اس کو دے دیتا ہے، یہ اس کے احسان کا بدلہ ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ اس کی طرف سے یہ شرط نہیں لگی تھی قرض دینے والے کی طرف سے کہ آپ نے مجھے زیادہ واپس لوٹانا ہے یا مجھے کوئی گفٹ بھی آپ نے دینا ہے، نہیں، اس کی طرف سے اس نے تو قرض دیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اس نے کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز ملے گی یا مجھے زیادہ ملے گا، نہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے طور پر زیادہ واپس کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسجد میں تھے چاشت کے وقت، تو آپ نے فرمایا کہ صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لو، کیونکہ چاشت کا وقت تھا اور مسجد میں داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد بھی پڑھنی تھی۔ وکان علی علیہ دین، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا کچھ قرضہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو آپ نے مجھے وہ قرضہ واپس کیا، فقضانی، وہ قرضہ واپس کیا، وزادنی، اور کچھ زیادہ بھی دیا، قرضہ بھی واپس کیا اور کچھ زیادہ بھی مجھے عطا کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرضے کی واپسی کے وقت اگر تھوڑا بہت زیادہ انسان دے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔